چھٹا اثر گناہوں کا اثر معاشرے پہ ہوتا ہے، پوری سوسائٹی پہ ہوتا ہے، ہمسایوں پہ ہوتا ہے، ماحول پہ ہوتا ہے، گھر پہ ہوتا ہے، گلی محلے میں ہوتا ہے، پورے سماج میں ہوتا ہے، پورے ملک میں ہوتا ہے، پورے وطن پہ ہوتا ہے۔ خصوصاً جب اجتماعی گناہ ہوتے ہیں ان کے اثرات اجتماعی ہوتے ہیں، اور جب بھی خاص گناہ اللہ کے نبی نے بتائے ما لم ينقضوا عہد اللہ ورسولہ، جب کوئی بھی قوم وعدوں کو توڑتی ہے، اللہ سے وعدہ کیا وہ توڑا، رسول اللہ سے وعدہ کیا وہ توڑا، اللہ سے منت مانی اس کو توڑا، نظر مانی اس کو توڑا، اللہ سے وعدہ توحید کا کیا اسے چھوڑ کے در کی ٹھوکریں کھائیں، باپ سے وعدہ کیا تو اس کو توڑا، بہن سے وعدہ کیا تو اس کو توڑا، کاروباری پارٹنر سے وعدہ کیا تو اس کو توڑا، کولیگ سے وعدہ کیا تو اس کو توڑا، مزدور سے وعدہ کیا تو اس کو توڑا، آجر سے وعدہ کیا تو اس کو توڑا، باس سے وعدہ کیا تو اس سے توڑا، ماتحت سے وعدہ کیا تو اس کو توڑا، مال کی ادائیگی کا وعدہ کیا تو اس کو توڑا، قرض کی ادائیگی کا وعدہ کیا تو اس کو توڑا۔ جب قوم وعدے توڑتی ہے الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ کے پیغمبر نے کہا اس پوری قوم کے اوپر اللہ دشمن کو مسلط کر دیتا ہے، دشمن کو مسلط کر دیتا ہے۔ نہ ان کی اپنی حکومت، نہ ان کی اپنی سوچ، نہ ان کی اپنی ویژن، نہ ان کا اپنا نقطہ نظر، نہ ان کا اپنا مقصد زندگی، کچھ باقی نہیں رہتا۔ ما منع قوم زکاة اموالہم الا منع القطر من السماء، جب کوئی قوم بخیل ہو جائے، زکات نہ دے، اور ان کے پاس خزانوں کے ڈھیر لگے ہوں، سام بن کے بیٹھے ہوں، نہ حساب کریں نہ زکات نکالیں، ہمسائے مرتے ہیں مرتے رہیں، غریب سسکتے ہیں سسکتے رہیں، معاشرہ بیچارہ پریشانیوں مبتلا ہے، سو رہے نا، اسے تو اپنی دولت کی فکر ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں پھر آسمانوں سے بارش رک جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے کہا بارش رکنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بارش ہوتی نہیں، کبھی بارش ہوتی ہے، کبھی ہوتی ہی رہتی ہے، ہوتی ہی رہتی ہے، ہوتی ہی رہتی ہے، لیکن زمین میں وہ برکت نہیں ہوتی جو اللہ نے دی ہوتی ہے۔ برکت سے محروم ہو جاتے ہیں، برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وَلَن تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا وَفَشَى فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا۔ چھٹا اثر گناہوں کا اثر زمین پہ ہوتا ہے، آسمان پہ ہوتا ہے، جغرافیہ پہ ہوتا ہے، موسم پہ ہوتا ہے، درختوں پہ ہوتا ہے، پتوں پہ ہوتا ہے، پتھروں پہ ہوتا ہے، جانوروں پہ ہوتا ہے۔ یہ گناہ تو پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ ایک جنازہ جا رہا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مستراح منہ، یا اس کو آرام مل گیا یا اس سے آرام مل گیا۔ جب پوچھا گیا اس سے آرام ملنے کا کیا مطلب ہے، فرمایا یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب۔ جب ظالم بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے بندوں کو بھی آرام ملتا ہے، زمین کو بھی آرام ملتا ہے، درختوں کو بھی آرام ملتا ہے، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی آرام ملتا ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جب آدم کے بیٹے گناہ کرتے ہیں تو چمگادڑیں بھی لعنت بھیجتی ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر بھی تنگیاں ہو رہی ہیں۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے کہ جانوروں کے اوپر رحم کرتے ہوئے پھر اللہ دنیا کو معمول پہ روٹین پہ لے آتے ہیں۔ اگر جانور نہ ہوتے تو پھر تو قیامت جلدی قائم ہو جاتی۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ ان کی پکڑ شروع کر دے تو زمین کے اوپر کوئی جانور بھی زندہ باقی نہ بچے۔